بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے، ایک قافلہ گزرا، اٹھا لیا، لے کر جا کر بازار میں بیچ دیا۔ بیچا یا نہیں بیچا؟ مصر کے بازار میں ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ دور ہی ایسا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر بیوی ہاجرہ اکیلے ہے اور ساتھ میں چھوٹے سے بچے ہیں، کوئی اگر آیا تو رحم نہیں کرے گا، سیدھا لے کر جا کر بیچے گا۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ویسا ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان لیا تو کیسی مدد فرمایا، حیا نہیں، چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کرا؟ زمزم کا پانی نکال دیا وہاں سے۔ اللہ، لیکن کب نکالا؟ اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس سے رو رہے، تڑپ رہے ہیں، ایسا تڑپ رہے کہ ہچکی آنی شروع ہو گئی۔ جان جب حلق میں آ جاتی ہے، یعنی جان نکلنے کا وقت جب رہتا ہے نا، اسی کو ہچکی آنا بولتے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر اشعار میں ہچکی کے تعلق سے سنتے بھی ہیں۔ صحیح میں رسول پاک کی بارگاہ میں میری ہچکی آئے، ویسے سب جو ہے اشعار ہم سنتے بھی ہیں، یعنی آخری سانس جو رہتی ہے نا وہ۔ اللہ اللہ، ویسی کیفیت آ گئی اسماعیل علیہ السلام کی، اس وقت اللہ تعالیٰ زمزم نکال کے دکھا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مدد کر رہا ہے اللہ۔ حضرت قبلہ اس لیے ہمیشہ فرماتے، میاں اللہ مدد کرتا ہے، آخری وقت تک ٹک کر بتانا۔ گلے پر چھری آئے گی تب جا کے دمبا آتا ہے۔ حضرت قبلہ فرماتے چھری آئے گی تب دمبا آتا۔ گھر سے نکلے ابراہیم علیہ السلام تبھی دمبا نہیں آیا ہے۔ یہاں پر چھری رکھ دیے ہے، چلانے والے ہیں، صحیح میں رکھ کے فوری چلانے والے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ دمبے کو بھیجا ہوا ہے۔ جان ادھر آ گئی ہے، ہچکی آ رہی ہے، آخری وقت کی حساب سے اس وقت اللہ تعالیٰ پانی نکالا ہے، زمزم نکالا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی رسی کٹی، گرنے والے ہیں کنویں میں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہوئی ہے۔ صحابہ بدر کے میدان میں ہے، آنکھیں نکل رہی ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، دو چار جو ہے شہید ہو گئے، تب جا کے اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد آتی، ٹکنا چاہیے، ہم ٹکتے نہیں ہیں۔ اتنے سارے واقعات سننے کے بعد بھی ہم استقامت میں نہیں رہتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو قربانی کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اندر مغفرت کی طلب ہونا، اللہ اللہ، دیوانگی ہونا، مجھ کو مغفرت چاہیے، مجھ کو مغفرت چاہیے، وہ فکر ہونا۔ شیطان وہاں پر بھی روکنے کی کوشش کرا، ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرا، اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرا، بیوی ہاجرہ کو روکنے کی کوشش کرا، لیکن لوگ قربانی سے روکے نہیں، بلکہ شیطان کو ذلیل کر دیے، شیطان کو رسوا کر دیے۔ شیطان وہاں ذلیل ہو گیا، آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ ابھی حاجی جا کے کنکر ماریں گے، حاجیوں کو حکم ہے شیطان کو کنکری مارنا، 3 دن تک کنکری مارنا، وہ بھی ساتھ ساتھ پتھر کنکری مارنا، وہ بھی ساتھ ساتھ کنکری مارنا، چھوٹے چھوٹے پتھر کو کنکری بولتے ہیں۔ اللہ، وہ جا کے مارنا، قیامت تک شیطان ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے آیا، اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل کرا، قیامت تک 50 لاکھ حاجیوں سے ذلیل کر رہا ہے۔ اب قیامت تک کروڑوں حاجی پہنچ جائیں گے نہیں، ایک ایک وقت میں گورنمنٹ ایسی کوشش کر رہی ہے کہ کروڑوں لوگ ایک ساتھ حج کرنا بول کے، تو سوچو شیطان کو کتنی پڑنے والی ہے ابھی ہر سال یعنی اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے آتے اللہ تعالیٰ ایسا ذلیل کر دیتا ہے۔ بہرحال شیطان وہاں پر تو ذلیل ہو گیا، ہمارے پاس بھی آتا ہے، خصوصاً قربانی کے وقت میں۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، قربانی کے دنوں میں، یہ 3 دن بولتے قربانی کے دن، 10، 11، 12، 10، 11، 12، عید، باسی عید، تل باسی عید، نہیں ایسا کچھ ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمارے جملے ہے، حالانکہ تاریخ کے حساب سے بولنا چاہیے۔ باسی عید کیا رہتی ہے؟ نہیں، اللہ اللہ اللہ، روٹی تھوڑی ہے جو باسی ہو جائے گی تو خیر صحیح میں 10، 11، 12 یہ 3 دنوں میں اللہ کو اگر سب سے پیارا اور محبوب فرمائے سرکار نے، اللہ کو سب سے محبوب عمل، محبوب بھی نہیں، سب سے محبوب عمل ہے صرف قربانی، دوسرا کوئی عمل ہے یا نہیں۔ کیسی خوشی ہونا، مغفرت،
اللہ کو محبوب عمل ہے قربانی، کیا جوش کیا جذبہ ہونا مسلمانوں میں، اللہ اللہ، لیکن وہ جوش وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قربانی کے دنوں میں بھی سنی مسلمان وہابی بن جاتے کئی ہیں۔ وہ حضرت وہ ایک مولانا آتے بیان کرتے، مرزا نام ہے، وہ فیض نام ہے، وہ مولانا بولتے ہیں پورے خاندان سے قربانی دے تو بھی بس ہو جاتا۔ ارے پورے خاندان سے کیوں، پورے لوناوالا سے قربانی بس ہو جاتی نہیں ہے صحیح میں؟ ارے پورا لوناوالا بھی کیوں، پورے مہاراشٹر سے قربانی بس ہو جاتی نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ہے نہیں؟ وہ قربانی کرے تو بھی کیا فائدہ ہے؟ ایسے لوگ قربانی کرے تو بھی فائدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے میں حدیث طیبہ پڑھا، اگر کوئی منافق ہے جنگ لڑ رہا ہے غیروں سے، یعنی صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر جہاد جس کو بولتے ہیں وہ لڑ رہا ہے، اور اس میں وہ قتل کیا جائے، یعنی صحابہ اگر قتل ہو گئے تو شہید بولا جاتا ہے صحیح میں، تو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں سے قتل بھی کیا گیا تو بھی منافق جنت میں نہیں جائے گا، سرکار فرمائے اللہ اللہ، تو بھی وہ جنت میں نہیں جانے والا ہے اپنے نفاق کی وجہ سے صحیح میں۔ خیر کہنے کا مطلب سال بھر سنی نہیں، قربانی کے ٹائم پہ صحیح میں مرزا کا فتویٰ لے کر آ جا رہے، فیض کا فتویٰ لے کر آ جا رہے ہیں، سعودی والوں کا فتویٰ لے کر آ جا رہے ہیں۔ ارے سنت والجماعت سے اعلیٰ حضرت کیا فتویٰ فرمائے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا فتویٰ بولے ہیں، وہ سب سے واسطہ نہیں، وہ بھی تو حدیث ہی بولتے نا لا حول ولا قوت، ایسی سنیت نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ 24 گھنٹہ سنی بن کے رہنا، دم آخر تک پکے سنی بن کے رہنا میاں، ہاں ایسے بہکاوے میں نہیں آنا۔ سنی کس کو بولتے؟ مغفرت کی فکر رہتی ہے اس کو، مجھ کو مغفرت چاہیے اللہ سنے نا۔ شروع میں بولا کچھ لوگ لیٹ سے آئے، ہاں جیسے کہ اگر ایک بنگلہ لوناوالا میں بک رہا ہے 4000 کا 5000 کا ہے، یعنی بنگلہ ہاں پتھر مٹی کا بنا ہوا بنگلہ 4000 5000 میں بک رہا ہے، فل فرنشڈ فرنیچر کے ساتھ ہے، یعنی اب مولانا کو پوچھنے آتے ہیں، مولانا میں کیا کروں، میں غریب ہوں، میں سونا نہیں پہنتا، کیا کروں، 5000 میں بنگلہ مل رہا، خریدوں یا نہیں خریدوں ہے، یعنی میرے جیسا مولانا رہا تو جواب بعد میں جائے گا، پہلے خود سودا کر لے گا نہیں، کیونکہ سوال کرنے والا جو بیوقوف ہے اللہ اللہ، اور اللہ کا احسان ہے لوناوالا والے بہت شانے ہیں، ہے نہیں یہ سب سوال کرنے ہم آتے بھی نہیں مولانا کے پاس، پہلے سودا کر لیتے ہیں، مولانا بہت سستے میں مل رہا تھا اس لیے بیان میں دیر سے آیا بولتے ہیں اللہ اللہ، اور 5000 روپے میں 4000 روپے میں آج اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے، جنت بولے تو بہت بڑی، وہ بھی سونے قیمتی پتھر سے، اور خوبصورت، ایسی خوبصورتی اس کی کہ نبی پاک فرمائے کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہوگی، ایسی اللہ تعالیٰ جنت تمہارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ اللہ، اور ہم سوال جواب میں پڑے ہوئے ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اللہ اللہ۔ عاشق ایسا نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا بھی نہیں پہلے بچے کی اسکول کی فیس بھروں یا پہلے بنگلہ خریدوں، کیا بولتا اگلے سال ڈالوں گا بچے کو اسکول میں، اگلے سال ڈالوں گا، پہلے بنگلہ خریدوں گا، 5000 میں بکھرا بول گئے ہے یا نہیں، ہاں یونیفارم خریدوں، رین کوٹ خریدوں بچے کا یا بنگلہ خریدوں، ارے سب تیل لیتا گیا، ننگا گھومے گا میرا بچہ نہیں، پہلے بنگلہ خریدوں گا اللہ اللہ۔ لیکن جب جنت کی بات آتی ہے، مغفرت کی بات آتی ہے، اسکول بھی ساتھ میں ہے نا، ہے یا نہیں، ہاں حضرات اسکول کی فیس بھرنا ہے، رین کوٹ لینا ہے، بک لینا ہے، کیسا قربانی کرو، دیکھیں گے بعد میں اگر اللہ زندہ رکھے گا تو اللہ اللہ اللہ۔ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ میں تھے یہ سال ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، چلے گئے ہیں، اگلے سال ہم رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم ہے یا نہیں، مساجدوں میں ہمارے لیے بھی دعا ہوتی رہے گی سال ثواب کے لیے نہیں معلوم۔ بہرحال اللہ موقع فراہم کیا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہاں اذان کا وقت بھی قریب ہے، گزارش ہے اس کی طرف توجہ دینا، ابراہیم علیہ السلام ان کے نقش قدم پر رہو، ہمارا جو دین ہے نبی پاک فرمائے وہ دین ابراہیم ہے، ہاں اس میں ہماری شریعت میں بہت زیادہ مسئلہ جو ہے زیادہ تر وہ ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اسی لیے نبی پاک فرمائے شان سے فرمائے، ناز سے فرمائے میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں، سرکار فرمائے، اسی لیے درود ابراہیم پڑھتے آپ، آیا نہیں، درود عیسیٰ نہیں ہے، درود موسیٰ نہیں ہے، نماز میں کیا پڑھتے آپ؟
درود ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل، ان پر آپ درود بھیجتے، کیوں؟ کیونکہ اس شریعت کو خاص نسبت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے رکھا، گزارش ہے اس کی طرف توجہ دینا، ابھی سے عزم کر لینا انشاءاللہ العظیم، کچھ بھی ہو جائے ہم قربانی کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے گوشت والی قربانی کرنا، جتنا ہو سکے صحیح میں، کیونکہ بغیر گوشت کی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی میاں۔ کسی نے ولیمے کی دعوت دے کے بریانی سامنے رکھ دیا اور بولا بغیر گوشت کی بریانی کھا لو، نہیں، کیونکہ گوشت میں نے بہار میں بانٹ دیا ہے نا، گوشت میں نے یو پی میں بانٹا ہے، وہ صحیح بات بولا ہے اس نے، لیکن کیا تم بغیر گوشت کی بریانی کھاؤ گے؟ اس نے بانٹا ہے، صحیح بولا، غلط نہیں بولا، لیکن کیا تم بغیر گوشت کی بریانی کھاؤ گے؟ اللہ اللہ، بریانی بولتے ذہن میں کیا آتا پہلے؟ گوشت ہے نہیں، قربانی گوشت نہیں ہے نہیں، اللہ، پھر وہ اللہ ہمارا اللہ ہے، کہیں اللہ جنت میں بھی حور دے دیا بغیر گوشت کی، کیا کرو گے؟ وہ ہمارا اللہ ہے، نہیں ہم بندے، وہ ہمارا اللہ ہے، پھر اللہ اللہ لے بغیر گوشت کی بھیجا تھا نا، لے میں بھی بغیر گوشت کی رکھا ہوں تیرے لیے، کیا کرتے پھر؟ یعنی اللہ اللہ، میں یہ نہیں کہتا وہاں گوشت نہیں بانٹتے، صحیح برابر گوشت تقسیم کرتے ہیں، بہت مخلصین لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن قربانی بولنے کے بعد گوشت ہی نہیں بانٹ رہے تو پھر مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ، یہ بھی شیطان کا ایک فریب رہتا ہے، ہم کو جو ہے اللہ کی راہ میں زیادہ نہیں خرچہ اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک پروردگار ہم سب حاضرین کے اعلیٰ درجے پر مغفرت فرما، بولنے سننے میں بشری حیثیت سے جو خطا لغزش ہوئی ہوں گی معاف فرما، اے اللہ جو بھی ہم نے سنے ہیں اے اللہ اس پر عمل کی مجھ کو بھی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں کی نیک دعاؤں میں شامل حال فرما، خصوصاً اے اللہ کل جو عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والے ہیں، اے اللہ تمام حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان تمام کی دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما، ان تمام کی دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد فرمانے والوں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے سفر میں آسانیاں پیدا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔